السلام علیکم ویوز، آج کی ویڈیو میں ہم ڈاہا قوم کی ہسٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو ویوز آج دیکھتے ہیں ڈاہا قوم کا تعلق کن راجپوتوں سے ہے۔ ڈاہا پنوار راجپوتوں کی نسل سے ہے، یعنی ان کی ذیلی شاخ ہے۔ ان کے جد امجد کا نام مہاراجہ سدی کھنڈا بتایا جاتا ہے۔ اس قوم کا پنجاب میں قدیم مرکز ریاست بہاولپور، پاک پتن، خانیوال، مظفر گڑھ اور ملتان کے نواحی علاقے رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد مہاراجہ سری کھنڈا کا تعلق راجگان ریاست دھارا کے خاندان سے تھا۔ مہاراجہ سری کھنڈا کی 20ویں پشت سے ایک راجہ دوہج نامی گزرا ہے۔ اس راجہ دوہج کے ایک بیٹے کا نام ڈاہا تھا جو راجپوتوں کی اس شاخ کا بانی بنا۔ تاہم یہ ڈاہا نامی راجہ بے حد قدیم دور میں تھا اور اس کی نسلیں زمانہ دراز تک ہندو دھرم کی پیروکار رہیں، حتیٰ کہ اس کی 20ویں پشت سے ایک شخص نے اسلام قبول کیا اور اپنا اسلامی نام تقی خان رکھا۔ اس تقی خان کا دور نامعلوم ہے، البتہ تقی خان کی 12ویں پشت میں سے ایک شخص سنگھار خان نے ریاست دھارا سے نقل مکانی کی اور سب سے پہلے خانیوال آ کر آباد ہوا۔ یہ غالباً 13ویں صدی عیسوی کے اوائل کا دور ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سنگھا خان کے اجداد ریاست دھارا سے نقل مکانی کر کے سب سے پہلے بہاولپور میں آباد ہوئے۔ اسباد پاک پتن شریف اور اس کے نواح میں پھیل گئے۔ سنگھا خان نے پاک پتن شریف سے نقل مکانی کر کے خانیوال کی سرزمین کو اپنا وطن بنایا تھا۔ سنگھا خان کی اولاد خانیوال میں ہمسایہ اقوام کی دستبرو سے بچنے کے لیے ایک کچا قلعہ بھی بنایا تھا، جس کے آثار ماضی قریب تک موجود رہے۔ سنگھا خان ڈاہا کی اولادیں کئی پشتوں تک خانیوال میں مقیم رہیں اور پھیلتی پھولتی رہیں۔ اس دوران اس علاقے کے مکینوں نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے، کئی حکومتیں آئیں، تبدیل ہوئیں، تاہم یوں محسوس ہوتا ہے کہ ڈاہا خاندان کے لوگ زیادہ تر مامون اور محفوظ اور نسبتاً پرامن زندگی گزارتے رہے۔ مغلیہ عہد میں اس قبیلے کو خاطر خواہ عروج حاصل رہا۔ ملتان پر جب عہد مغلیہ کے آخری زمانے میں پٹھان حکمران تھے تو اس دور میں ایک ڈاہا سردار حسن خان نامی کافی اثر و رسوخ کا مالک تھا۔ یہ حسن خان اپنے علاقے کا نامور رئیس تھا۔ اس حکومت کی طرف سے تعریفی اسناد بھی ملی تھی۔ جب پنجاب میں سکھوں کا دورہ ہوا تو اس وقت ڈاہا قبیلے کا سردار زیارت خان ڈاہا تھا جو حسن خان کا پوتا تھا۔ اس زیارت خان کے ماتحت کوٹ مٹالہ، تلمبا، لڈن اور ٹبی جیسے ان علاقوں پر اس کا اثر و رسوخ تھا۔ زیارت خان کا دور چوری اور ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے کی وجہ سے زیارت خان اپنے دور میں علاقے کے چوروں ڈاکوؤں کو پکڑنے کی وجہ سے بے حد مشہور ہوا تھا۔ اس مسروقہ مال کا ایک چوتھائی حصہ بطور انعام حکومت وقت کی جانب سے ملا کرتا تھا۔ علاوہ سرکاری جانب سے اسے شیخ ملکہ خانیوال اور خیر پور کی اراضی سے مالیہ میں بھی کچھ رقم ملا کرتی تھی۔ اس خاندان کی اسناد سے معلوم ہوتا ہے کہ زیارت خان اپنے دور کا بے حد مقتدر سردار رہا ہے۔ اس علاقہ خیر پور واقع ریاست بہاولپور اور دیگر کئی مقامات پر بھی سرکار کی جانب سے اراضی عطا ہوئی تھی۔ انگریز کے دور میں خانیوال کی ڈاہا فیملی کا سردار زیارت خان کا بیٹا خان محمد خان تھا، جس نے 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں انگریزوں کی خاطر خواہ امداد کی تھی، جس کے صلہ میں اسے ایک عدد تعریفی سند سے نوازا گیا تھا۔ انگریز دور میں یہ ڈویژنل درباری اور ذیلدار بھی بنایا گیا۔ سر رابرٹ منٹگمری نے بھی اسے ایک سند اور 50 روپے نقد انعام دیا تھا۔ خان شاہ محمد خان کے بعد اس کا ایک بیٹا خان کرم خان ذیلدار بنا، جس نے مالاکنڈ اور سرحد کی کئی دیگر لڑائیوں میں انگریزی سرکار کی مدد کی، جس کے صلہ میں اسے 1930 عیسوی میں دہلی دربار سے ایک سند ملی تھی۔ از بعد اسے اعزازی مجسٹریٹ اور سول جج بھی بنا دیا گیا۔ 1911 عیسوی میں رسم تاج پوشی کے موقع پر بھی کرم خان ڈاہا کو تعریفی سند عطا ہوئی تھی۔
خان کرم خان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام ریاست خان، فرید خان، ہیبت خان، گل محمد خان تھے۔ سب سے بڑا بیٹا زیارت خان جو باپ کی طرف سے ذیلدار اعزازی مجسٹریٹ اور ڈویژنل درباری تھا، اس نے جنگ عظیم میں بھی حکومت انگریز کی خدمات سر انجام دی تھی اور یہ شخص ڈسٹرکٹ اسسٹنٹ ریگر و ویٹنگ آفیسر ضلع مظفر گڑھ مقرر ہوا تھا، تاہم اس کا 1918 عیسوی میں صرف 30 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا لڑکا حق نواز خان تھا جو باپ کی جگہ ذیلدار ڈویژنل درباری اور میونسپل کمشنر مقرر ہوا تھا۔ یہ شخص بھی صرف 29 سال کی عمر میں فوت ہو گیا اور اس کا بیٹا نشاط احمد خان ذیلدار مقرر کیا گیا تھا۔ خان کرم خان کا دوسرا بیٹا خان فرید خان تھا۔ یہ شخص بھی ڈاہا قوم کا نامور سردار گزرا ہے۔ اس نے بھی انگریز دور میں کافی خدمات انجام دی تھی اور خصوصاً فلاح عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اسے سرکار انگریز کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ فرید خان کے بعد اس کا بیٹا خان عطا محمد خان ڈاہا کو بھی اس خاندان کا معروف سردار گزرا ہے۔ خان کرم خان کے تیسرے بیٹے خان ہیبت خان نے بھی کافی سرکاری خدمات انجام دی تھی۔ 1931 عیسوی میں اس نے انگریز کی بے حد سیاسی مدد کی تھی۔ یہ شخص پنجاب کونسل کا ممبر ہوا تھا۔ از بعد پنجاب اسمبلی اور ڈویژنل بورڈ کا بھی ممبر رہا۔ خان کرم خان کا سب سے چھوٹا بیٹا خان گل خان بھی انگریز کا ڈسٹرکٹ درباری رہا۔ تو ویز اگلی ویڈیو تک اجازت دیں اور ہمیں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔